السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس سے بھی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل لاء میں بھی انکلوڈڈ ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو، اور اس کے ہم جو ہے امپورٹنٹ فیچرز کو اس میں ڈسکس کریں گے کہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا کیا ہیں۔ تو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ فیچرز کیا ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے، کیونکہ فیچرز ہی بیسیکلی وہ چیز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پورا کانسٹیٹیوشن سمجھ آ سکتا ہے، جو جنرل ورکنگ ان کی پتہ چل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو فیچر ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ ڈاکومنٹڈ فارم میں ہے، لکھا ہوا ہے، جبکہ ان لائک برٹش کانسٹیٹیوشن جو کہ ان ریٹن ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ موسٹلی پارٹ اس کا یو کے کانسٹیٹیوشن کا ان ریٹن ہے، کسٹم اور ٹریڈیشن پہ بیس کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ ریٹن ان نیچر ہے۔ اس کے جو ہے 395 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، 395 آرٹیکلز ہیں اس کے اور 9 سکیجولز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان تمام میں 95 اور 395 آرٹیکل میں ہر ایک کی پاور درج ہے کہ کس کی کیا پاور ہے، تو اس میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل ہے۔ دوسرا جو فیچر ہے اس کا وہ سیکولر ہے، کہ انڈیا کی جو سٹیٹ ہے وہ ان تھیوری جو کیا ہے وہ سیکولر سٹیٹ ہے۔ اب سیکولر سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، اور جو ریلیجن ہے وہ ایک پرائیویٹ میٹر آف انڈیویجول سمجھا جاتا ہے۔ میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، سیکولر سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، اور جو ریلیجن ہے وہ ہر انڈیویجول کا ایک پرائیویٹ میٹر سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس سے سٹیٹ کو کوئی غرض نہیں ہے، تمام سارے جو ہے ایکول سٹیزن ہیں، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، تو اس میں کوئی ریلیجن آف سٹیٹ نہیں ہوتا۔ تو انڈیا کی سٹیٹ جو ہے وہ سیکولر سٹیٹ ہے جس میں کسی تھیوری کے مطابق کہ سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے انڈیا اب جو ہے وہ سیکولر سے ہٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہندو جو ہیں وہ پوری طرح سے بی جے پی پوری طرح سے اس کے اوپر ہندو کی آئیڈیالوجی جو ہے لا رہی ہے، تو پریکٹیکلی جو ہے اس ٹائم پہ وہ سیکولر سے ہٹ کے نان سیکولر سٹیٹ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہندو راج کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکولر تیسرا فیچر جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، بائی کہتے ہیں دو کو، تو انڈیا کی جو لیجسلیچر ہے اس میں 2 ہاؤسز ہیں پاکستان کی طرح، ٹھیک ہے۔ جیسے پاکستان میں سینٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، تو انڈیا کے اندر بھی 2 ہاؤسز ہیں، ایک ہاؤس کو کہتے ہیں لوک سبھا اور دوسرے کو کہتے ہیں راجیہ سبھا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو لوک سبھا ہے یہ لوہر ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن کے ذریعے، جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے ان کی لوک سبھا ہوتی ہے، اور راجیہ سبھا جو ہے آن دا بیسس آف سٹیٹس کے مطابق ان کو ریپرزنٹیشن ملتی ہے، تو اس کے 2 ہاؤسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ہاؤس کی اپنی اپنی پریولیجز ہیں۔ چوتھی بات ہم کرتے ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن کی، کہ ایڈلٹ فرینچائز ہے۔ ایڈلٹ فرینچائز وہ ہوتی ہے جس میں ہر وہ بندہ جو کہ ایک خاص ایج تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو رائٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ووٹ ڈالنے کا، تو ایڈلٹ فرینچائز ہے۔ اور فرینچائز کی جو ہے وہ ایڈلٹ فرینچائز کی ایج جو ہے وہ 18 ہے، 18 ایئرس کے بعد وہ کوئی بھی بندہ جو ہے ووٹنگ کر سکتا ہے۔ تو ایڈلٹ فرینچائز وہ ہے کہ جس میں ہر بندے کو جب وہ خاص ایج تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو ووٹنگ کا رائٹ ایکوائر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو بات ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی ہے، کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں پوری طرح سے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا کیا ہے ایک انڈیویجول کو یا ایک سٹیزنز کو انڈیا کے اندر حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ آف سپیچ بھی ہے، رائٹ آف فریڈم بھی ہے، رائٹ آف ایسوسیشن بھی ہے، رائٹ آف
بینگ الیکٹڈ ہے، پولیٹیکل پارٹی بنانے کا حق ہے، اور بھی جتنی بھی لبرٹیز ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہوتی ہیں وہ ساری ہیں، اور یہی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی امپورٹنٹ جو فیچر ہے انڈیا کا وہ کیوازی یونیٹری اور کیوازی فیڈرل ہے، ٹھیک ہے، کیوازی یونیٹری اینڈ کیوازی فیڈرل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس سے میری کیا مراد ہے؟ ابھی یونیٹری اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں ساری کی ساری پاور جو ہے کس کے پاس ہوتی ہے؟ سینٹر کے پاس، اور فیڈرل وہ ہوتی ہے جس میں ڈویژن آف پاور ہوتی ہے بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز بائی کانسٹیٹیوشن۔ لیکن انڈیا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں کچھ کیریکٹر یونیٹری اسٹیٹ کے ہیں اور کچھ کیریکٹر فیڈرل اسٹیٹ کے ہیں، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر فیڈرل کیریکٹرسٹک کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر فیڈرل، کیونکہ ہم نے کہا کیوازی یونیٹری ہے، کیوازی فیڈرل ہے، یعنی کچھ یونیٹری کیریکٹر ہیں، کچھ فیڈرل ان نیچر ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریٹیکلی یہ فیڈرل ان نیچر ہے لیکن ایکچول میں یہ یونیٹری ہے۔ تو کچھ فیڈرل کیریکٹرسٹک اس میں کیا ہے جو اوپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ 2 ہاؤسز ہیں جو کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہوتی ہے اس میں۔ وہ بھی اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ڈویژن آف پاور بھی اس میں موجود ہے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، کہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان پاور کی ڈویژن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اسی ریاست میں ہوتی ہیں جہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا کے اندر یہ تینوں کیریکٹرسٹک موجود ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو یونیٹری ہیں وہ کون کون سی ہیں یونیٹری کیریکٹر۔ تو سب سے پہلے یونیٹری کیریکٹر یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایمرجنسی پاورز ہیں جو پریزیڈنٹ کو دی گئی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ یہ سمجھے کہ کوئی ایسی سچویشن رائز ہو گئی ہے جس میں کنٹری کو بہت بڑا تھریٹ آ گیا ہے تو وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگا دیتا ہے، جس میں جو صوبوں کو پاور ہوتی ہیں وہ بھی ساری سینٹر کے پاس آ جاتی ہیں، اور سینٹر پورے کنٹری کے لیے لیجسلیٹ کرتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی۔ فار ایگزامپل کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، یا جیسے چائنا اور انڈیا کا آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو ایک اسٹیٹ آف وار ہو جاتی ہے، تو وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے، تو اس میں پورے کنٹری کے لیے جو ہے سینٹر ہی لیجسلیٹ کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی، یہ ان کا ایک یونیٹری کیریکٹر ہے۔ دوسرا یونیٹری کیریکٹر کیا ہے؟ ڈویژن آف پاور۔ ڈویژن آف پاور میں نے آپ کو بتایا وہاں پر ہوتی ہے جہاں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، لیکن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جب ڈویژن آف پاور ہوتی ہے تو اس میں زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو زیادہ آئٹمز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کو یعنی پروونسز کو دیے جاتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر جو زیادہ چیزیں ہیں وہ سینٹر کو دیے گئے ہیں، اور جو اسٹیٹس ہیں ان کو کم چیزیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ سینٹر کو جو آئٹم دیے گئے ہیں، جو سینٹرل لسٹ ہے یا فیڈرل لسٹ ہے، اس میں 97 آئٹمز موجود ہیں، مین کہ سینٹر اتنے زیادہ آئٹمز پہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں اسٹیٹ کے پاس کتنے آئٹمز ہیں تو وہ 66 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹس کے پاس کم ہے آئٹم، سینٹر کے پاس زیادہ ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اسٹرانگ سینٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ کنکرنٹ لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ میں جو ہے وہ 47 آئٹمز ہیں۔ اب ان 47 آئٹمز میں یہ ہے کنکرنٹ لسٹ کہ یہ وہ والے اختیارات ہیں جن پہ سینٹر اور پروونس مل کے لیجسلیٹ، یا سینٹر اور اسٹیٹس مل کے لیجسلیٹ کرتی ہیں۔ لیکن انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر ان دونوں میں ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے تو سینٹر کا جو فیصلہ ہوگا وہ پریویل کرے گا۔ تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سینٹر کو ڈومیننس دے دی گئی ہے۔ ایک ایمرجنسی پاور کے تھرو ایک ڈویژن آف پاور میں سینٹر کو آئٹم زیادہ دے دیے گئے ہیں، اور تیسری چیز کنکرنٹ لسٹ میں بھی ڈسپیوٹ میں سینٹر کو فوقیت دے دی گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے اندر کچھ یونیٹری کیریکٹر، فیڈرل کیریکٹرز بھی موجود ہیں اور یونیٹری کیریکٹر بھی موجود ہیں، اس لیے اس کو کیوازی یونیٹری اور کیوازی فیڈرل ان نیچر کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا کا کیا ہے، وہ ہے کہ انڈیا ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فیڈرل فارم کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ایگزیکٹو اور
لیجسلیٹر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جو کیبنٹ ہوتی ہے، جو کیبنٹ کے ممبر ہوتی ہیں وہ بھی لیجسلیچر سے بنتے ہیں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ بھی لیجسلیچر سے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی لیجسلیچر سے چنا جاتا ہے. تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کیا ہوتے ہیں، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کا جو اپوزٹ ہے فیڈرل فارم کا، وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، فیڈرل فارم کا اپوزٹ کیا ہے؟ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، جس میں جو ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر آپس میں کیا ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کے اندر کیا ہے، فیڈرل نہیں ہے، یہ پارلیمنٹری. انڈیا کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ وہی ہوتی ہے جس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جو ہے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں. تو اینڈ پہ جو ہے اس کی آتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس میں جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کا ٹینور ججز کا فکس ہے. ٹھیک ہے، ٹینور بھی فکس ہے ان کا، اور اس کے پاس جو ہے جوڈیشل ریویو کی بھی پاور موجود ہے، کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ لیجسلیچر یا ایگزیکٹو کر دے لیکن وہ آئین کی کسی پروویژن سے کانفلکٹ کر رہا ہو، تو جوڈیشری کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کا ریویو کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے، یعنی ختم کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کچھ فیچرز ڈسکس کیے ہیں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے، جس میں پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، دوسرا سیکولر اسٹیٹ ہے انڈیا، تیسرا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، چوتھا ایڈلٹ فرنچائز ہے، پانچواں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، چھٹا کیوزی یونٹری اور کیوزی فیڈرل ہے. پھر فیڈرل کیریکٹر اور یونٹری کیریکٹر ہم نے ڈسکس کیے، اور اینڈ میں جو ہے پارلیمنٹری فارم ہے انڈیا کے اندر، اور لاسٹ میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.